بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ کم ہے، اس عمل کو سن لو، انشاءاللہ آج سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ عمل تو انسان بڑے بڑے کرتا ہے امیر ہونے کے لیے، بڑے بڑے ایسے وظائف بھی کرتا ہے، لیکن کچھ بندے کی اپنی غلطیاں ہونے کے باوجود وہ اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز یہ ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں جو بالکل آسان ہے، بالکل ایزی ہے۔ اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا تو بے شمار گلے شکوے شبہات آج ذہن سے دور ہو جائیں گے۔ وقت کم ہے لیکن چلنا بہت زیادہ آگے ہے، تو ان تمام معاملات کو درست کرنے کے لیے، اس کو اچیومنٹ کرنے کے لیے، کسی منزل تک پہنچنے کے لیے، جو کہ ایک دور آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ شاید میری زندگی میں مجھے پراڈو مل جائے، شاید میری زندگی میں مجھے کوٹھی مل جائے، شاید میری زندگی میں مجھے کروڑوں روپیہ مل جائے، یہ اس کے دل کے اندر ایک خیالات گھومتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ وہ وظائف کرتا رہتا ہے، وہ لوگوں کی باتیں سنتا ہے، وہ کبھی اسٹیٹ لائف میں جاتا ہے، کبھی وہ کسی جی ایم آئی کمپنی میں چلا جاتا ہے، کبھی آرمی میں، کبھی پولیس میں، کبھی کسی محکمے میں، کسی ملک کے اندر جاتا ہے، لیکن ساری زندگی وہ محنت کرتا 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 حتیٰ کہ بڑھاپا آ جاتا ہے، لیکن اس کو اچیومنٹ نہیں ہوتی، اس کو وہ منزل نہیں ملتی۔ دیکھو نا، بندہ خود سٹرگل کرتا ہے، خود سٹرگل کرتا ہے، لیکن میں آج آپ کو بات بتاؤں، قرآن مجید کی ایک آیت کی تشریح بھی ہے، اور شاعر اقبال جو علامہ محمد اقبال تھے، انہوں نے اس کی شاعری بھی کی، اس قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ کیا شاعری کی شکل میں۔ وہ کیا تھی؟ وہ تھا کہ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، خدا اللہ جو ہے وہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان سٹرگل کرے، کوشش کرے، محنت کرے، اللہ کی مدد شامل حال آ ہی جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں محنت بھی کرتا ہوں، سٹرگل بھی کرتا ہوں، بڑا رات دن سوچتا بھی ہوں، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے وہ میں کیوں نہیں پہنچ سکتا۔ سمجھ اس بات کی نہیں ہے میرے بھائی۔ ادھر میں ایک چیز آپ کو، ایک نقطہ بتانے والا ہوں کہ آپ کو وہ منزل کیوں نہیں ملتی، وہ بات سمجھ لیں، انشاءاللہ بے شمار شکوک و شبہات آج ذہن سے نکل جائیں گے۔ وہ یہ ہے، بات کو بڑا غور سے سننا ہے۔ ایک انسان ہے، فرض کیا میں ہوں یا آپ مجھے جو سن رہے ہیں آپ ہیں، ہم کون ہیں؟ اتنا تھوڑا سا سوچ لو۔ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہم انسان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور یہ جو ہم مخلوق ہیں، ہمارے پاس طاقت کتنی ہے؟ میرے پاس کتنی طاقت ہے اور آپ کے پاس کتنی طاقت ہے؟ یہ جو ہے، یہ فرق آپ نے اپنے ذہن کے اندر فیل کرنا ہے۔ اس کو اپنے آپ سے بات کرو، اپنے آپ سے ذہن کے اندر باتیں کر دو، باتیں کرو، باتیں کرو، اپنے آپ کو جھنجھوڑو، اپنے ضمیر کے ساتھ باتیں کرو، اپنے آپ سے باتیں کرو۔ یہ باتیں کسی کے ساتھ کرنے والی نہیں ہے میرے بھائی، خواہ کوئی عورت ہے مرد ہے۔ آپ یہ سمجھ لو، اپنے ذہن کے اندر یہ فیصلہ کرو، کیا میں یہ جو وظائف کرتا ہوں،
قرآن پڑھتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں یا کوشش کرتا ہوں، اس میں میری محنت کتنی ہے، سٹرگل کتنی ہے۔ تو اس کے بعد جب میں کام شروع کرتا ہوں، اس میں میں اللہ کی مدد کتنی لیتا ہوں۔ بس ایک نقطہ ذہن میں رکھو، جب انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر، اپنے آپ کو کامیاب سمجھ کر، اپنے آپ کو دانا عقل مند سمجھ کر وہ اس میں کودتا ہے، کام کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن اس وقت اس بندے کو اپنا اللہ بھول چکا ہوتا ہے۔ وہ اپنے بل بوتے پر اپنی طاقت کا استعمال، اپنے ذہن کا استعمال، اپنی سوچ کا استعمال اس کو ترجیح دیتا ہے کہ میں بڑا قابل ہوں، میں بڑی شے ہوں، میں بڑی فلاں ہوں۔ میرے بھائی، جب اس وقت آپ اللہ کی طاقت کو ملحوظ خاطر رکھ کر محنت کرو گے نا، آگے چلو گے، تو کبھی آپ مایوس ہو سکتے ہی نہیں ہیں۔ میری بات ذہن میں رکھو، یہ ایک نقطہ بتایا ہے۔ آپ جب بھی سٹرگل کرتے ہو اپنی، میں بڑا عاجز ہوں، میں بڑی عبادت کر رہا ہوں، میں بڑا قرآن پڑھ رہا ہوں، میں بڑی محنت کر رہا ہوں، رات کو جاگ رہا ہوں، یہ فلاں بندے کی میرے ساتھ سفارش ہے، میرا یہ جرنل، میرا دوست احباب ہے، میں فلانے، میری بڑی بڑی طاقت ہے۔ جب انسان اس کے پیچھے رہتا ہے نا، اللہ کو بھولتا ہے، تو اللہ پاک اس کو پھر وہ چیز نہیں دیتے، کیونکہ آپ نے اللہ کو بھولا ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں کیا، اللہ کو طاقتور نہیں سمجھا، اللہ کو مختار کل نہیں سمجھا، اللہ کو مشکل کشا نہیں سمجھا، اللہ کو حاجت روا نہیں سمجھا، اس لیے آپ کا کام وہ اٹکا رہتا ہے۔ آپ غریب ہو، یتیم ہو، مسکین ہو، امیر ہو، کچھ بھی ہو، آج سے اپنے آپ کی ٹیوننگ کرو اور اپنے آپ کو بدل لو۔ ایک مچھلی لو، زندہ مچھلی چھوٹی سی لینا، اور باوضو ہو کر، باوضو کسی نماز کے بعد بھی، یہ نہیں کہ آپ نے یہ عمل مسجد میں کرنا ہے، کسی مقام پر کر لو، اور ایک مچھلی کو پکڑ کر اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم 11 مرتبہ درود شریف پڑھو، ان کے اس مچھلی پر پڑھ کر، اور 11 دفعہ سورۃ فاتحہ جو قرآن کی پہلی سورت ہے، اللہ کا نور ہے یہ نور، اس کو پڑھ کر آخر میں اللہ کے سامنے اس مچھلی کو ہاتھ میں رکھ کر اللہ کے سامنے دعا مانگو کہ میرے اللہ، یہ مچھلی ہے، آپ کی مخلوق ہے، میں نے یہ وظیفہ کیا ہے، طاقت تیری ہے، مالک تو ہے، رازق تو ہے، خالق تو ہے، سب کچھ تو ہے، میں تو ادنا سا ایک عاجز سا بندہ ہوں، تو تیری اس مخلوق پر یہ عمل کیا ہے۔ ناظرین، اس کو خود پکڑ کر کرو یا خرید کر کرو، عمل خود آپ نے کرنا ہے، اور اللہ کو سامنے رکھ کر اس کو آزاد کر دینا ہے، آزاد، پانی میں چھوڑ دو۔ وہ ایک مچھلی، سچی نیت کے ساتھ عمل کرو گے تو وہ رات کبھی آپ کی خالی نہیں ہوگی، اتنا ملے گا کہ کبھی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھو نا، عمل تو چھوٹا سا ہے، لیکن لینے کا تو چج ہونا چاہیے نا، طریقہ ہونا چاہیے۔ جب کسی سے کوئی لیتا ہے تو ایک انداز ہوتا ہے انسان کا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔